خودکیاں دیکھ لیں کیسے، مطلب ہر چیز کے اندر نا انہوں نے دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب ان کے پاس دین کی بات لے کے جاتے ہیں یا ان کو دین کی باتیں پہنچاتے ہیں ان تک، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، آپ سے جا کے کہیں گے صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں ہو سکتا ہے غلط کر رہا ہوں، لیکن میں تو محبت میں کر رہا ہوں، عبادت سمجھ کے تو نہیں کر رہا. مطلب ہر چیز کی ایک حجت نکال کے رکھی ہوئی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیسے مطلب یہ گمراہی کے اندھیرے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں پاکستان اور بر صغیر میں جو ہے نا ہم کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہن سہن رہا، ثقافت جو ہے نا آپس میں تھوڑی بہت ہی ملتی جلتی ہے اور مکس بھی ہوئی، اور اس سے جو ہے نا لوگوں نے زیادہ تر بدعات ہندوؤں کے رسم و رواج اپنے اندر جو ہے نا ضم کر لیے، اور اب وہی اسی پہ چل رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کی اکثر تقریبات میں جو ہے نا ہم ہندوؤں کے کلچر پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو یہی اس کی بیسک وجہ ہے میرے خیال سے. نہیں تو ابھی جو مطلب اب آگے ایک بندہ آتا ہے اور جو سجدے کر رہے ہیں، اب لازمی سی بات ہے جتنی بھی چیزیں جس تم نے کہا کہ اڈاپٹیڈ ہیں، اب اگر آپ چلے جائیں سکھزم کی طرف تو وہاں پہ قبروں کو سجدہ کرنے کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اگر کرسچنس کو دیکھیں تو کرسچنس کے اندر ایک پراپر ایک سیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے بت بنائے ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب وہ تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جب ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ سجدہ جو کر رہے ہیں، ہم ان کو روایت بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ روایت ہے، یہ قرآن کے اندر حکم موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں، کسی کی بھی عبادت نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں کیوں نہ ہو، چاہے دعا کی فارم میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر بھی نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ اوپر سے کیا پتا آپ سے وقتی طور پر الجھ لانا چاہتے ہوں یا ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وقتی طور پہ کہہ دیں گے یار ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہمارے اندر رائج کیسے ہو گیا، یہ رائج تو ایسے ہو گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب تو رائج ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، مطلب فار ایگزامپل بالکل سمپل دیتا ہوں، مہندی کا جو مسئلہ ہے کہ کیا شادی بیاہ اور دیگر تقریبات جو شادی بیاہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو مہندی والی تقریب ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ 99% لوگوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ تقریب ہوتی ہے. تو اب کہنے کا یہ مقصد ہے وہ خود کیوں نہیں چھوڑ رہے اس کو، وہ خود کیوں نہیں چھوڑ پا رہے اس کو، یہ سوال. جہاں تک اس کی بات ہے کہ جو ہے نا خود کیوں نہیں، مطلب ایک معاشرے نے جو ہے نا اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور وہ خود مطلب ایک اگر دولہا ہے وہ اگر مہندی کی تقریب نہیں کرنا چاہ رہا تو جو اس کے رشتے دار ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، وہ اس کو فورس کریں گے بھائی تم کرو، ٹھیک ہے کرو، مطلب وہ پھر اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ایٹ دا اینڈ کرنی پڑ جاتی ہے. نہیں کئی چیزیں نا مطلب ابھی آپ نے بول دیا کہ بے بس ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے آگے بے بس ہو نا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے آگے بے بس ہو، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے ہمیں تابع کرنے کے لیے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرآن کو تابع کر لیا. میں بتاتا ہوں ہم نے جو کام بھی کرتے ہیں، جو کام ہم خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے حجتیں نکال لی، اس کے لیے ہم نے قرآن سے من مرضی کے دلائل نکال لیے. فار ایگزامپل میری کافی بحث ہوتی رہتی ہے، تو میں بتاؤں کہ جب کسی بندے سے بات کریں اور اسے کہیں کہ جو آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مت پکارا کریں، یا آپ کیوں پکارتے ہیں، کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ تو وہ کیا کرتے ہیں قرآن کی ایسی آیات کا حوالہ دیتے ہیں جن آیات کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہوتا. مطلب فار ایگزامپل اگر بندہ مجھے کہتا ہے یار اب شرک پہ دلیل دو، تو میں انہیں شرک پہ قرآن کی آیت دوں گا جس پہ اللہ ڈائریکٹلی منع کر رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، جبکہ وہ جو مجھے آیت دیں گے اس آیت کے اندر اللہ ایک تمہیدن بات کر رہا ہوگا یا وہ ایک واقعے سے منسلک بات ہوگی ایک خاص وقت کے لیے، اس میں سے باطل استدلال کر لیں گے. اب دیکھیں دو قسم کی تعریف ہوتی ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے معنوی، ایک ہوتی ہے لفظی، یعنی آپ نے قرآن کا پورا لفظ ہی بدل دیا، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہے وہ معنوی، یعنی آپ نے اسے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر لیا. ٹھیک ہے، جیسے پچھلے دنوں میری ایک بندے سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے یہ طریقہ ہے نماز کا. تو میں نے کہا بھائی اس میں تو خالی یہ لکھا ہے کہ تم بیت اللہ کو، مقام ابراہیم کو، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، اس میں تو صرف اتنا لکھا ہوا ہے. اس سے نماز کا طریقہ کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں، یہ کیسے پتہ لگتا ہے اس سے؟
وہ کہہ رہے نہیں جی وہ فلاں وہ ڈھینگ وہ یہ. تو مطلب ہر بندے نے اپنی ایک دماغ کے اندر اپنا ذاتیات کا خدا بنایا ہوا ہے اور اس کی وہ پوجا کرنے میں مست ہوا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا کہ قرآن کا ماخذ کیا ہے. اب مطلب آپ لوگوں کو روکیں, ان سے پوچھیں کہ ایک بات بتائیں, جو قرآن ہے ٹھیک ہے, کیا آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ کہے گا جی لے کے آتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیں جو قرآن ہے کیا اس پہ آپ کو یقین ہے, جو جو اس میں لکھا ہے ایک حرف, کہے گا ہاں جی یقین ہے. اگلا سوال آپ دستی پوچھ لیں, آپ پوچھیں بھائی آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ نہیں. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو قرآن پہ یقین کیسے ہے؟ مطلب یہ جو ہے نا, یہ چیز جو ہے مطلب جیسے بھی مطلب جو بھی آپ کو یہ آیات یا حوالے دیتا ہے اس کی حد تک نہیں ہے, اس سے اوپر جو ہے نا ان کے علماء بھی ایسی آیات ایسے حوالے پیش کرتے ہیں آپ کو, اور انہی سے جو ہے نا لے کے انہی کو ریفرنس بنا کے انہی سے سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو ہیں, یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جال حق, اب یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں دلائل کی بہترین کتابوں میں سے کتاب مانی جاتی ہے, کیونکہ اس کتاب کے اندر جو ان کے جتنے بھی عقیدے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا, اولیاء کو غیب میں پکارنا, نبی پاک حاضر ناظر ہیں, جتنے بھی ان کے یہ عقائد ہیں, ان عقائد کے اوپر انہوں نے دلائل دیے ہیں. اب جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر انہوں نے پہلی دلیل دی ہوئی ہے, وہ دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب ہے تو اپنے نا ان مددگاروں کو پکارو جن کو تم پکارا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو پکارو, ان کو بھی ساتھ رکھ لو, تو اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ, ہرگز نہ لا سکو گے. تو اب یہ جو انہوں نے کہا نا اللہ نے کہ تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو, انہوں نے اتنی سی آیت لکھی ہوئی اور اس کے نیچے لکھا ہوا پس ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. جیسے وہ مشہور زمانہ ہے آج کل کے جو ہے نا, آپ گھر والوں سے نہیں مدد مانگتے کہ آپ کھانا دیں, یا مددگار جیسے میں جواب دے تھک گیا. ہم نے کہا یار بھائی اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے, وہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ٹھیک ہے, اور مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں, اور مدد نہ کرو ایک دوسرے کی برائی اور گناہ کے کام میں, ٹھیک ہے. مطلب سامنے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسباب کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہم اسباب لے سکتے ہیں. اور امی سے میں روٹی مانگ رہا ہوں تو امی میرے سامنے بیٹھی ہے نا, امی قبر میں تو نہیں ہے کہ میں امی سے قبر کے پاس جایا کروں امی روٹی کھوا, ٹھیک ہے نا. اب وہ اشرف علی تھانوی صاحب وہ اس میں کہتے ہیں, اپنی کتاب ہے ان کی, اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا فقیر, تو جلحہ تھا, تو وہ جلحہ جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا کوئی بزرگ تھے, وہ 1 دینار دیا کرتے تھے, یا 1 سکہ دیا کرتے تھے روز, 1 روپے کا, یاد نہیں ایگزیکٹلی مجھے, 1 روپے کا سکہ دیا کرتے تھے ان کو. تو جب وہ بندہ مر گیا جو سکہ دیتا تھا, تو اس بندے نے جا کر جلحے نے اس قبر سے مانگنا شروع کر دیا, تو روز اس کو قبر سے 1 روپیہ وظیفہ لگ گیا. جب آپ کی دلائل ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں, یعنی آج دیوبندی کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی بریلوی شرک کر رہے ہیں, تو سر پیچھے بھی تو دیکھیں نا, آپ نے ہم پیچھے کیا کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح بات کرو ایک دم آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں آپ نے جو بات کر دی ہے, آپ تو دین اسلام سے فارغ ہو گئے سر, آپ کی تو منجی ٹھوکی جائے گی, آپ تو نہیں بچتے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی آپ حق بات کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ, ٹھیک ہے. جیسے جو تار تھا یہاں پر تعریف کرتے اپنے پرٹیکولر پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے, پرٹیکولر پوائنٹ کو ثابت, قرآن کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں. تو مجھے بتاؤ پھر آپ کا قرآن پر کیا ایمان ہے, پھر کیا ہوگا, گمراہی پھیلے گی. یعنی آپ کے گھر میں ایک روشنی ہے, ایک دیا ہے گھر کے اندر, ٹھیک ہے, اس دیے کو چھوڑ دیا آپ نے, اس دیے کو بجھا دیا آپ نے, اور باہر آپ رو رہے ہو ساروں کے سامنے میرے گھر میں اندھیرا ہے, میرے گھر میں اندھیرا. تو آپ کے گھر میں اندھیرا ہی ہوگا جب آپ اپنے گھر کا چراغ خود ہی گل کر کے بیٹھے ہو, گھر قرآن پڑھا ہے. میں بتاؤں, میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے گھروں میں میرے جانے کا اتفاق ہوا, یار ان کی قرآنوں کی جلدیں پھٹی ہوئی تھی, اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ یہ قرآن کی جلد شہید ہو چکی ہے, اس کو میں جڑوا لوں, جا کے میں اس کو ٹھیک کروا لوں. الٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے, کہہ رہا ہے یار بھائی یہ کتاب کی جلد کرانا صحیح ہے, قرآن کی جلد, ہاں اس قرآن کی جلد کرانا صحیح ہے. تو میں نے کہا جلد نہیں کراؤ گے تو کیا کرو گے, اور پڑھتے تو تم ہو نہیں. وہ پڑھے, ہر چیز کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے نا, ایک ایج ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. جیسے درخت ہے, ایک نہ ایک دن اسے سوکھنا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح انسان کل نفس ذائقۃ الموت, ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا ایسے طریقہ کار پکڑے جائیں کہ یہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں, یا یہ جو لوگ ڈالیاں لے کے جاتے ہیں مزاروں کے اوپر, پتہ ہوگا, یا یہ جو لوگ جا کے تالے باندھتے ہیں
یا دھاگے باندھتے ہیں. کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ کیسے ان کو تبلیغ کی جائے, کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ کیونکہ جب بھی ان کے پاس لے کے جاؤ تو یہ قرآن کی وہی 5-6 آیات جن کا خود انہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے, جو اصل میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا, اس سے وہ بات نکل بھی نہیں رہی ہوتی, خود ترجمہ کیا ہوتا ہے, وہ پیش کرتے ہیں. تو کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا, کیسے ان کو بہتری کی طرف لایا جائے؟ ان کو تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, کیونکہ جو سب سے پہلے جو ہے نا قرآن ان کو پیش کیا جائے, ان کو سیدھی سیدھی آیات ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے کہ جو ہے نا شرک نہ کرو, جو ہے نا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بے شک. مطلب اس طرح کی ساری آیات ان کو پیش کی جائیں, ان کو بتایا جائے, پھر تو جو اگر وہ حق بات وہ قبول کرنے والے تو انشاءاللہ قبول کریں گے, اگر کوئی نہ کرے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک چلو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں کہہ رہا ہوں دعوت کا ایک تو آپ نے بتایا قرآن سے ہم ان کو دلائل دیں, دوسرا جو احادیث مبارکہ سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں, جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں, جیسے کہ کہتے ہیں کہ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی جو لاسٹ میں نے وسیلہ والی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ ایڈ کی تھی, بڑی مشہور روایت ہے کہ بندہ آیا نبی پاک کے پاس, نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے جو ہیں وہ جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں, گھر والے دانوں کو ترس رہے ہیں, تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش شروع ہو گئی. تو اگلے ہفتے ایک اور بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو ہماری جانور ڈوب رہے ہیں اور جو مکانات ہیں وہ گر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے. تو آپ نے پہلے دعا فرمائی اور پھر اپنے ہاتھ کے اشارے سے بادلوں کو یوں کیا اور بادل چھٹنا شروع ہو گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں جیسے اب ان صحابیوں کو نہیں پتا تھا کہ میں جا کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں, ان کو پتا تھا نا, تو پھر وہ کیوں آئے نبی پاک کے پاس, وہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتی ہے. نبی پاک بھی کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتا, تم جاؤ جا کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ تو ظاہری اسباب, اس کے ظاہری اسباب کا معاملہ ہے, کیونکہ اگر یہ تو قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی نیک بندہ آپ میں موجود ہے آپ اسے دعا کروا سکتے ہیں. صرف اگر زندہ بندہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہے, آپ اسے صرف دعا کروا سکتے ہیں. تو جیسے آپ کے بزرگ ہیں, والدین ہیں, ٹیچرز ہیں وغیرہ. حضرت عمر سے بھی ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے ان کے بعد جو ہے نا بارش کے لیے دعا کرنے کے بعد جو ہے نا حضرت عباس سے کہا گیا, پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے, اب ہم آپ کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے نا زندہ انسان کا وسیلہ آپ وسیلے کے کانٹیکٹ. اچھا مزے کی بات ہے, میں بنانی نہیں تھی اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو کیونکہ میری عادت نہیں ہے, لیکن میں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے ملا دی چیزیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ وسیلہ جو ہے وہ استمداد جو ہے مدد نہیں مانگنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ وسیلے کا منکر ہے. اگر کسی بندے نے کہا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وسیلے کا منکر ہے. اور زیادہ تر کا مطلب کہ ماننا یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ مزاروں میں کیوں جاتے ہیں, آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو تو نہیں رب بنایا ہوا, ہم لوگ ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے, ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. وہی نا. اب دیکھ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ رب بنانا ہے کیا. آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ رب بنانا کیا ہے, رب کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کی نظر میں کہ رب کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ 3-4 لائنوں سے اوپر بول سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کبھی رب کو سمجھا ہی نہیں. کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے وہ کیا ہے بھائی. آپ نے ایک بندے کو, ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ ایک بندے کے پاس گئے اور آپ نے اسے کہا میرا فلاں کام کر دو, اور آپ نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا, اسی کے ہاتھ میں میری باغ ڈور ہے, یہی مجھے پار لگائے گا, خالی سوچا, تو تم نے شرک کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرک اتنا چھوٹا معاملہ ہے, اتنا لائٹ مسئلہ ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر اتنا ہلکا ہوتا شرک کی بھی معافی ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا. اس پہ تو ایک حدیث بھی ہے نا کہ حدیب بن حاتم جب حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے جو ہے نا گلے میں سلیٹ تھی, انہوں نے ان کو اتارنے کا حکم دیا, اور ان کا جو ہے نا کیا عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے راہبوں کو رب نہیں بنا لیا تھا. ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی عیسائیت میں رہے تو ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا. انہوں نے کہا کیا ان کے جو ہے حلال کردہ کاموں کو تم حلال اور حرام کردہ کاموں کو حرام جانتے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ رب بنانا ہی ہے, یہی تو رب بنانا ہے. یہی تو رب بنانا ہے کہ آپ نے اس بندے کی بات کو فوقیت دے دی. مسئلہ ہی فوقیت کا ہے. مطلب اگر آپ نے کسی امام کے قول کو نبی کے قول کے اوپر فوقیت دے دی تو آپ نے اس کو نبی مانا ہوا ہے نا سر. اس بندے کو یا آپ نے نبی بنایا ہوا یا اللہ بنایا ہوا. بالکل.
ٹھیک ہے، سیدھی سی بات. اچھا مزے کی بات ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کانسیپٹ آف قرآن کیا ہے، پرپز آف قرآن کیا ہے، قرآن کیوں اتارا گیا، مقصد کیا تھا قرآن اتارنے کا، اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن تو فرقان ہے نا، فرق کرنے والا، کس میں حق اور باطل کے درمیان. قرآن تو پیرامیٹر ہے، قرآن بتائے گا کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. ہمیں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، 2 آیتیں قرآن ایک سورہ بنی اسرائیل کی اور ایک سورہ اعراف کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ، اچھا اس کے اندر بتا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ڈو اینڈ ڈونٹس، تو فرمایا کہ تمہاری آنکھ، تمہارا کان اور تمہارا دل، یہ تینوں جواب دے ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آنکھ سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے سوائے دیکھنے کے، یعنی ہم اس سے ان پٹ لیتے ہیں، یہ بات ہے. کان سے ہم ان پٹ لیتے ہیں اور دل میں ان پٹس کو کیا کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں. آیا یہ چیز صحیح ہے، آیا یہ چیز غلط ہے، پروسیس کرتے ہیں. کہاں پر؟ دل میں. دل میں قرآن میں موجود، مطلب ہے یعنی کہ دماغ میں، سیدھی سی بات ہے. تو اچھا اب کیا مسئلہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قرآن کی طرف سے حلال و حرام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا حلال کیا ہوا ہے اور کیا حرام کیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہوا ہے اور کس چیز کا حکم نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ کو جب ساری باتیں نہیں پتہ اور آپ کے سامنے ایک چیز غلط ہو رہی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ سن رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ آنکھ کا زنا کیا ہے، دیکھنا، کان کا زنا کیا ہے، سننا، ہاتھ کا زنا کیا ہے، پکڑنا، پاؤں کا زنا کیا ہے، چل کے جانا. یعنی موجود ہیں ٹائپس. تو آنکھ اور کان کا یہ ہے کہ ان سے سوال ہوگا تم نے یہ دیکھا تو کیوں دیکھا، تم نے یہ سنا تو کیوں سنا، اور جب دیکھنے اور سننے کے بعد تمہارے دل میں بات پروسیس ہوئی تو تم نے اس کو برا کیوں نہیں جانا. ذالک ضعف الایمان، دل میں بھی جو بندہ برا نہ جانے وہ ضعف الایمان سے بھی گیا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. وہ ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ کسی سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے نا گناہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگ مطلب اس سے بعض سے حال محسوس کرے کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک آیت تو یہ دوسری سورہ اعراف کی ہے جی 179، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو محض جہنم کے لیے پیدا کیا، کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اور اسی طرح سورہ جن میں جیسے آتا ہے کہ جنہوں نے کچھ قرآن کی آیات سنی، اب وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم نے یہ باتیں سنی ہیں اور ہمارے جو ہے نا ان کے بھی کچھ علماء ہوئے ہوں گے کہ ہمیں تو گمراہ رکھا گیا. ایسی ہے پہلی بات ہے ان کے علماء بھی تو جن کوئی ہوں گے یا کچھ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمیں گمراہ رکھا گیا تھا اس بات سے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بڑے عالم دین ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں چونکہ جو بندہ ہمیں پسند ہے، جو جس بندے کی باتیں سننا ہمیں پسند ہے، اس بندے کی غلط بات کو بھی دفاع شروع کر دیتے ہیں، بالکل بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں گے یار دیکھو غلط بات کیا ہے، ہم جواب دیں اللہ کو. ہم نے اس پرٹیکولر بندے کی قبر میں نہیں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جا کے جواب دہی کرنی ہے کہ جب اس بندے نے فلاں بات کی تھی، غلط بات کی تھی، تو آپ نے اس کے خلاف بات کیوں نہیں کی لوگوں کے ساتھ، یا آپ نے اس کو برملا یہ کیوں نہیں کہا کہ اس بندے نے فلاں بات غلط کی ہے. اخیر میں یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو اپنے تابع کریں، یہ گمراہی اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک کہ ہم قرآن کے تابع نہیں ہوتے. اچھا آپ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے بھائی کسی عام انسان سے جس کو اتنا نالج بھی نہ ہو تو اس سے پوچھیں نا ہماری تباہی کا ذمہ کیا ہے، ہمارے ہم قرآن چھوڑ دیا ہے. تو آپ اس سے پوچھیں کیا آپ نے قرآن کو جو ہے نا پورا ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ جو لینگویج ہے آپ نے بے شک آپ انگریز ہیں تو آپ نے انگلش میں پڑھا ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں اردو میں پورا ایک بار پڑھا ہے، الف لام میم سے والناس تک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. نہیں میں وہی بات کر یہی 2 وجہ، ایک تو یہ ہوگی کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، دوسری وجہ یہ ہوگی ہم ہر دھرمی پہ اتر آئے اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اتر آئے تھے. ہم جس عقیدے پہ کھڑے تھے ہم اس عقیدے پر ہر دھرمی پہ اتر آئے. ہم نے کہا بھائی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے، ہم تو غلط کر ہی نہیں سکتے بھائی. ہم وہی آیات جو آئی کہ اپنے زوم میں جو اس کے بعد جو تھا اسی پہ خوش ہے، وہی نا، اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد دیکھ
اپنے علماء کو مجدد کہتے ہیں اور دوسرے کے علماء کو شیطان. جبکہ ہم جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں, چاہے غلام رسول سعیدی صاحب ہوں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے, چاہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہوں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے, چاہے طارق جمیل صاحب ہوں دیوبند کے, چاہے مولانا مودودی ہوں دیوبند کے, ٹھیک ہے, چاہے جواد نقوی ہوں اہل تشیعوں کے, ٹھیک ہے, چاہے حافظ زبیر لیزئی صاحب ہوں اہل حدیث کے, ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, ہمارے تو سارے استاد ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے استاد الگ کر لیے, پھر ان استادوں کے ساتھ معصومیت کا کلیم کر دیا کہ یہ تو بات غلط کر ہی نہیں سکتے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے آپ سے کہے کہ یار میں نا فلاں عالم کا بہت بڑا فین ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کہیں اس کی مجھے کوئی 10 مسٹیکس بتا دو جو تم نے نکالی ہوں ابھی تک, کہ اس بندے میں 10 غلطیاں ہیں, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں وہ ایک بھی نہیں گنا پائے گا. ہو سکتا ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے 1-2 باتیں کر دے, لیکن وہ 10 نہیں گنوا پائے گا. لیکن وہی میں آپ دوسرے کسی مسلک کے مولوی کا کہیں کہ یار اس کی کوئی غلطی نکال کے دکھا دو, تو وہ غلطیاں ایک چھوڑیں وہ آپ کو 150 نکال کے دے گا. ایون اس کی داڑھی کے رنگ کے اوپر بھی اس کو اعتراض ہوگا, اس کے کپڑوں پر بھی اعتراض ہوگا, اس کے رنگ کے اوپر بھی اعتراض ہوگا, جس میں اس کا اپنا ہاتھ کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگ دیے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے جسامت کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے, انسان کی اپنی تو نہیں ہے, کسی کے چہرے پہ پوری داڑھی ہے, کسی کے چہرے پہ تھوڑی داڑھی ہے, اللہ کی طرف سے. تو مطلب ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کی کنکلوژن یہی ہے کہ قرآن چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ سنن دارمی کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. کیا تم جانتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں, اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسی ہے یہ قرآن, اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. تو آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, اخیر میں کوئی اختتامی میسیج کوئی؟ بس یہی ہے کہ جو ہر ایک چیز کو اگر آپ کے وہ مسلک کی ہے یا نہیں ہے, آپ کو جو ہے نا اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھنا ہے. اگر میں اس مسلک میں نہ ہوتا, اگر کسی میں اس کا مخالف میں ہوتا تو کیا سمجھتا اس کو, اگر اس کے حامی ہوتا تو کیا سمجھتا. آپ کو جو ہے نا اپنا دل اندر سے دلائل پرکھنے پڑیں گے. بالکل آپ کو دونوں طرف کے دیکھنے پڑیں گے, اس میں سے حق بات کو نکالنا ہوگا, اس تک پہنچنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.